حي على الفلاح. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم من همزه ونفخه ونفخه. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. گزشتہ آیتوں میں اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل کی سرکشی اور اللہ رب العالمین کے ان پر انعامات کا تفصیلی تذکرہ فرمایا. پھر اللہ رب العالمین نے ایک اور سرکشی کی طرف ان کی اشارہ کیا اور کہا کہ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، کہ جب ہم نے تم لوگوں سے سچا پکا عہد لیا اور تم پر کوہ طور کو تمہارے سروں پر بلند کر دیا. خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. مضبوطی کے ساتھ تم اس چیز کو پکڑ لو جو کچھ کہ ہم نے تم کو دیا ہے اور اس کو یاد کر لو تاکہ تم تقوی اختیار کر سکو. ثم تولیتم من بعد ذلک، پھر تم نے اس کے بعد اعراض کیا، تم حد سے زیادہ آگے بڑھ گئے. فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لکنتم من الخاسرین، اور اگر اللہ رب العالمین کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی تو تم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاتے. گزشتہ آیتوں کے اندر جیسا کہ اللہ رب العالمین نے بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو توریت کو دینے کے لیے کوہ طور پر بلایا اور شریعت کے طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کے لیے توریت عطا کی گئی. لیکن جب حضرت موسیٰ علیہ السلام توریت لے کر اپنی قوم میں آئے، اللہ رب العالمین کے احکامات کو ان کے سامنے پڑھ کر سنایا تو بنی اسرائیل نے سرکشی کے طور پر، بدمعاشی کے طور پر اللہ رب العالمین اور اللہ کے نبی سے بغاوت کرتے ہوئے یہ کہا کہ ہم لوگ توریت کے احکامات کو نہیں مان سکتے. توریت کے اندر جو احکامات اللہ رب العالمین نے نازل کیے ہیں ان احکامات پر عمل کرنا ہمارے بس کی بات نہیں ہے. اللہ رب العالمین نے ان کو سبق سکھلانے کے لیے کوہ طور کا پہاڑ اللہ رب العالمین ان کے سروں پر لا کر کھڑا کر دیا بطور عذاب کے. اللہ تعالیٰ نے کوہ طور ان کے سروں پر لا کر کھڑا کر دیا اور جب ان لوگوں نے اپنے سروں پر کوہ طور کو دیکھا اس وقت نہ چاہتے ہوئے انہوں نے اللہ رب العالمین کی اطاعت اور توریت پر عمل کرنے کا عہد و پیمان کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے. تو یہ ایک اس عجیب و غریب قوم کی اللہ رب العالمین نے ایک عجیب سرکشی بیان کی کہ جب تک ان پر عذاب کا گھوڑا اللہ رب العالمین کا نہیں برستا تھا یہ لوگ اللہ کی اطاعت اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اللہ کے رسول حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اطاعت اور فرما برداری نہیں کرتے تھے. حضرت اللہ رب العالمین کی اطاعت اور نبی کی اطاعت کے لیے ان پر اللہ رب العالمین کا عذاب کا کوڑا ہمیشہ برستا رہتا تھا. تو اللہ نے کہا کہ تم اس چیز کو یاد کرو کہ جب تمہارے سروں پر اللہ رب العالمین نے کوہ طور کو نافذ کیا اور تم سے اللہ رب العالمین کی اطاعت اور رسول کی فرما برداری کا عہد و پیمان لیا، لہذا تم نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا عہد و پیمان کیا ہے، لہذا کم سے کم اس عہد و پیمان کی تم لاج رکھو اور اپنے نبی کی نافرمانی نہ کرو. پھر اللہ نے کہا کہ خذوا ما آتیناکم بقوۃ واذکروا ما فیہ لعلکم تتقون،
جو کچھ احکامات اللہ نے توریت کے اندر تمہارے لیے نازل کیے ہیں ان احکامات کی پابندی کرنا اور اس پر عمل کرنا تمہارے لیے لازمی ہے، لہٰذا ان چیزوں کو تم یاد کرو تاکہ تم تقوی اختیار کر سکو۔ اللہ رب العالمین نے تقوی اختیار کرنے کی تلقین بھی ان لوگوں کے لیے کی۔ پھر اللہ نے کہا کہ تم تولیتم من بعد ذلک، اس کے باوجود بھی تم حد سے آگے بڑھ گئے، یعنی اللہ رب العالمین نے تمہارے سروں پر کوہ طور رکھا اور تم سے اقرار لیا، اور تم نے جب اللہ رب العالمین کے عذاب کو دیکھا تو اقرار کر لی، لیکن جیسے ہی اللہ کا عذاب ختم ہو گیا، چھٹ گیا، پھر اللہ رب العالمین نے کہا کہ تم اسی سرکشی کے اندر آ گئے اور تم اعراض کرنے لگ گئے اللہ اور اس کے رسول کے راستے سے۔ پھر اللہ نے کہا فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لکنتم من الخاسرین، اگر اللہ رب العالمین کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی تو تم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاتے۔ یہ اللہ رب العالمین کا فضل انسانوں پر ہمیشہ ہے، اور اللہ رب العالمین کی رحمت ہمیشہ اللہ بندوں پر اللہ کی یہ ہے کہ جیسے ہی اللہ اس سے بغاوت کرتا ہے انسان، گناہ کرتا ہے انسان، فوراً اللہ رب العالمین انسان کی پکڑ نہیں کرتا، فوراً قوموں کو اللہ رب العالمین عذاب میں مبتلا نہیں کرتا، بلکہ ان کو مہلت دیتا ہے، ان کو وقت دیتا ہے، اس میں سدھر جانے کا، صبر جانے کا، توبہ کرنے کا اللہ رب العالمین ایک لمبا وقت انسانوں کو اور قوموں کو عطا کرتا ہے۔ جب انسان اپنے گناہوں سے اعراض کرتے ہوئے اللہ رب العالمین کے پاس توبہ کرتے ہیں، اللہ رب العالمین ان کے عذاب کو ٹال دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے۔ لیکن وہ قوم جو اللہ رب العالمین کی سرکشی بار بار کرتی ہے، اللہ کے نبی کے احکامات کی پامالی بار بار کرتی ہے، اور ان کی فطرت جب بن جاتی ہے، پھر اللہ رب العالمین بالآخر ان کو عذاب کے اندر مبتلا کرتا ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ اگر اللہ رب العالمین کا فضل اور اللہ کی رحمت تم پر نہ ہوتی تو تم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاتے۔ پھر اللہ نے کہا کہ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا كُونُوا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ۔ پھر اللہ رب العالمین نے قوم ہود کی ایک اور سرکشی کا یہاں پر تذکرہ کیا، اس میں اس کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ یقیناً تم جانتے ہو ان لوگوں کو بھی کہ جن لوگوں نے ہفتے کے دن کے بارے میں حد سے زیادہ جو لوگ بڑھ گئے، فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، پھر ہم نے ان لوگوں سے کہا کہ تم ایک ذلیل و خوار بندر بن جاؤ، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو اللہ رب العالمین نے ہفتے کے دن عبادتوں کے لیے خاص کر دیا تھا۔ دنیا کی کوئی بھی عمر، دنیا کا کوئی بھی کام ان کے لیے ہفتے کے دن کرنا منع تھا، جیسے شکار کرنا، کمائی کے لیے نکلنا یا روزی کی تلاش میں نکلنا، ایسے کام بنی اسرائیل کے اوپر ہفتے کے دن اللہ رب العالمین نے حرام کر دیے تھے۔ لیکن ہفتے کے دن ہی ان کی آزمائش ایسی ہوتی تھی کہ خاص طور پر ہفتے کے دن مچھلیاں جو ہے وہ سمندر کے ندیوں کے کنارے میں کثرت سے آیا کرتی تھی، کثرت سے مچھلیاں کناروں پر آیا کرتی تھی، لہٰذا یہودیوں نے ہفتے کے دن شکار تو نہیں کیا، لیکن اللہ رب العالمین کے احکامات اور اللہ رب العالمین کے حکم کے اندر تعویل کرتے ہوئے انہوں نے یہ کام کرنا شروع کیا کہ ہفتے کے دن سمندر کے کنارے، ساحل کے کنارے گڑھے کھود دیتے تھے، چھوٹے چھوٹے گڑھے بنا دیتے تھے کہ جس میں مچھلیاں آ کر گڑھے میں اٹک جاتی تھی، پھنس جاتی تھی، اور جیسے ہی مچھلیاں اس میں پھنستی تھی دوسرے دن ان مچھلیوں کو وہ نکال لیا کرتے تھے۔ اس طریقے سے قوم یہود نے اللہ رب العالمین کے حکم کی تعویل کر کے اور اللہ رب العالمین کے حکم کی نافرمانی کی، تو اللہ نے کہا کہ یہ بھی اصحاب السبت، اللہ نے ان کو کہا کہ یعنی ہفتے کے دن والے لوگ کہ جن لوگوں نے اللہ رب العالمین کے احکامات کی تعویل کر کے ان کے اللہ رب العالمین کے احکامات سے اعراض کیا، اللہ ان کو بھی جانتا ہے۔ پھر جب جیسے ایسے انہوں نے کیا تو اللہ رب العالمین نے ان پر عذاب نازل کیا اور ان کو ذلیل ترین بندروں کے اندر ان کو تبدیل کر دیا، یعنی ان کی شکلوں کو اللہ تعالیٰ نے مسخ کر دیا اور ان کی حالت کو اللہ نے مسخ کر دیا، اور ذلیل ترین بندروں کے اندر اللہ نے اس قوم کو بنا دیا، اور جو نافرمان ایسے لوگ تھے قوم بنی اسرائیل کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان پر بندر بننے کا عذاب نازل کیا۔ پھر اللہ نے کہا کہ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ، تو ہم نے ان لوگوں کو
آنے والے لوگوں کے لیے یا پچھلے لوگوں کے لیے ایک عبرت کی نشانی بنا دیا، وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ، اور اللہ رب العالمین سے ڈرنے والوں کے لیے اس میں نصیحت اور عبرت ہے۔ لہٰذا یہ عذاب کی آیتیں اللہ رب العالمین نے جب قوموں پر اللہ نے اپنا عذاب نازل کیا، یہ عذاب کو اللہ نے قرآن مجید کے اندر اس وجہ سے بتایا کہ تاکہ آنے والے لوگ اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرنے سے بچ جائیں، رسول کی نافرمانی کرنے سے بچ جائیں، اور اللہ رب العالمین کا ڈر، اللہ کا خوف، اللہ کا تقوی اختیار کریں، ورنہ اللہ رب العالمین کے جیسے عذابات ماضی میں قوموں پر آئے ہیں، اللہ تعالیٰ کا عذاب کبھی بھی انسانوں کے اوپر آ سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے رب العالمین ہم تمام کو قرآن مجید کی آیات کو پڑھنے، سیکھنے، سمجھنے، اس پر عمل